آپ جتنے مرضی محنتی ہیں، آپ ایک ہارڈ ورکنگ پرسن ہیں اور آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں اس وجہ سے، کچھ ذہنی الجھنوں کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو ان ذہنی الجھنوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور ذہنی الجھنیں کیا ہیں؟ سننے میں تو ایسے لگتے کہ یار یہ تو ایک نارمل سی باتیں ہیں، لیکن ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی ایسی باتیں ہیں کہ آپ انہیں اگنور کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک نعت خواں بننا چاہتے ہیں اور اس سے آپ اپنے دوسرے شعبہ جات سے بھی منسلک کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے شعبے میں بھی یہ ذہنی الجھنیں جو ہیں یہ عمومی طور پہ لوگوں کو درپیش ہیں، ہم نے کس طرح سے ان کو دور کرنا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی ورکنگ کو جاری رکھ سکیں اور ایک منفرد مقام پا سکیں، ہماری محنتیں نہ ضائع ہوں۔ مین چیز یہ ہے، کیونکہ انسان کی محنت ضائع ہو جائے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو نعت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایک ذہنی الجھن بہت زیادہ عام ہے، جو سب سے زیادہ مجھے سوال کیا گیا اسے میں پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ لوگوں کے اندر ہے ذہنی الجھن کہ وقار بھائی میں نے اونچے سروں پہ پڑھنا ہے، وقار بھائی میں نے نچلے سروں پہ پڑھنا ہے۔ میں نے جب ان کی آواز سنی، اس قدر خوبصورت آواز کہ وہ لوگ پاکستان کا آنے والے دور کا مستقبل ہیں، لیکن انہیں کیا کہ میں نے اوپر پڑھنا ہے، میں نے نیچے پڑھنا ہے۔ میں نے ان کو ایک مشورہ دیا، میں نے کہا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ بہت آگے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز میں نے سنی ہے، آپ اوپر یا نیچے نہ پڑھیں، آپ جیسا پڑھ رہے ہیں آپ اسی کو تھوڑا سا نکھاریں۔ وہ کہتے نہیں سر ہم نے اوپر پڑھنا یا نیچے پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ٹیچر بدل لیا۔ ٹھیک ہے، ٹیچر بدل کے دیکھا، اس نے کہا جی موسٹ ویلکم، آؤ فیس دو، ہم آپ کی آواز اوپر بنا دیں گے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ٹیچر ہی بہت اچھا ہے۔ 5-6 مہینے بعد دوبارہ مجھے کہا وقار بھائی میں نے آپ سے سیکھنا ہے۔ تو میں نے کہا جی 5-6 مہینے کا، تو وہ سر ہمارا ذہن نہیں بن رہا تھا، تو اب بنا ہے سیکھنے کا۔ تو میں سمجھ گیا کہ 5-6 مہینے کسی اور کے پاس لگا کے آیا ہے۔ تو خیر چھوڑیں اس بات کو، بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کہے کہ جی ہاں جی اوپر آواز نہیں لگتی نیچے نہیں لگتی، یہ چیز میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کی آواز میں اثر اور سوز کتنا ہے، آپ کی آواز کیا اس قابل ہے کہ سننے والوں کو متاثر کر سکے۔ اس چیز پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میری آواز نیچے والے سروں میں بھر کے لگے، گرام میں لگے، اور اونچے اوپر والے سروں میں ایسے اوپر بلندیوں پہ لگے۔ کیا بات ہے، اب کیا فائدہ ہے ایسی آواز کا کہ جس کے نیچے آپ پڑھ تو رہے ہیں، ہارمونیم جو ہے وہ نچلے سے نچلا سر جو ہے وہ لگا رہا ہے اور آپ کا گلا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آواز سن کے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی بکرے کی آواز ہے یا کٹے کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اونچے سروں میں آپ پڑھ تو رہے ہیں اور ہارمونیم کراس کر رہے ہیں آپ، لیکن سننے والے جو ہیں آپ کو سن کے کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ تو چیخے ہی مار رہا ہے۔ ایسی آواز کا کیا فائدہ؟ آواز میں سوز اثر ہونا ضروری ہے، اور یہ بات جو ہے وہ تجربے کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ ایسی نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے سٹارٹ بھی سمجھ آ گئی، وہ بندہ بناتا ہے سارا کچھ کرتا ہے، لیکن عین وقت پہ وہ اس چیز پہ ٹک جاتا ہے کہ ہاں سوز اور اثر ضروری ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ آوازیں نہیں سنتی، عوام دیکھتی ہے کہ نعت کتنی اچھی ہے اور اس میں سوز آواز میں اور اثر لہجہ وہ کس قدر خوبصورت ہے، کیا وہ اس کے ساتھ صحیح طریقے سے گرپ کر رہا ہے یا نہیں، یا کلام ایک جگہ پہ ہے، آپ کی آواز و ترنم ایک جگہ پہ ہے۔ تو اس چیز کو بالکل نہ اپنے ذہن پہ سوار کیا کریں کہ میں نے اوپر پڑھنا ہے یا نیچے پڑھنا ہے، بلکہ آپ ان آوازوں کو دیکھیں کہ جو نہ اوپر پڑھنے والی تھی نہ نیچے پڑھنے والی تھی، اور ایک مخصوص سروں کے اندر انہوں نے ایسا رچاؤ کیا کہ دنیا میں نام ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی مثال کافی ہے، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، انہوں نے اپنی اتنی آواز کو اتنا خوبصورت بنایا کہ آج تک ان کی نعتیں سدا بہار ہیں۔ مثلاً کوئی ایک نعت کا ہے، اس کی ایک نعت بہت ہٹ ہوتی ہے، 300 ملین 400 ملین ویوز آ جاتے ہیں، لیکن 2 سال بعد کوئی اور نعت ٹاپ ٹرینڈ پہ آ جاتی ہے اور وہ اسے بلا دیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آپ خود ہی دیکھیے گا کہ مطلب موقع پہ ٹرینڈ پہ آتی ہے، سال پورا چلتی ہے، وہ بعد میں پھر اس کی فیم ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قاری وحید ظفر قاسمی صاحب جیسے جو نعت خواں ہیں، ان کی نعتیں آج مطلب ان کی پی ٹی وی کی وہ 25-30 سال پرانی ریکارڈنگز ہیں، لیکن آج تک وہ چیزیں ہٹ ہیں، مشہور ہیں۔ آج بھی ان کو اگر کوئی پڑھ کے اپلوڈ کرتے تو اسے ویوز ملتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں سدا بہار نعتیں، اور سدا بہار جو انسان پڑھتا ہے اس کا نام بھی زندہ رہتا ہے۔ ورنہ ایک سال 300 ملین ویوز آ گئے، اگلے سال پھر آپ کو کہیں گے نیا ٹرینڈ ہے۔ میں کہتا ہوں چیز ایسی پڑھ کے جاؤ کہ ساری زندگی آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہو، جیسے زہے مقدر، جیسے فاصلوں کو تکلف، آج تک یہ نعتیں ہٹ ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور اسی طرح میں مثال دیتا ہوں، الحاج نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زیادہ اوپر وہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی نیچے نیچے آواز تھی اور زیادہ ان کی مطلب نہیں تھی، لیکن اس مخصوص رینج میں انہوں نے اتنا سوز پیدا کیا کہ اعظم چشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا مجھے سنتی ہے، میں نظامی صاحب کو سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سوار نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ مرکیاں، مجھے فون آتے ہیں، وقار بھائی ہم نے آپ سے مرکیاں سیکھنی، میں کہتا ہوں میں نے آپ کو نعت سکھانی ہے، کہتے وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو آپ سے مرکیاں ہی سیکھنی ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ مرکیاں جب تیار کریں گے، اگر آپ کی آواز نہیں تیار، آپ مرکیاں تیار کریں گے تو آپ ظاہر بات ہے مجھے دعا تو نہیں دیں گے، کیونکہ پھر آپ کی آواز کا جو حال ہوگا، جو مذاق اڑایا جائے گا، وہ پھر آپ اپنے خود ذمہ دار ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان بغیر جب نرسری پریپ کا کورس پڑھے بغیر جب انسان ہائی لیول کی کتابیں پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گڑھے میں گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بیسک علم نہیں آپ کے پاس تو آپ جو اگلا علم ہے، جو ہائی سٹینڈرڈ کا علم ہے، آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے بیسکس کو پکائیں، آپ اپنی آواز کی بیس کو، اپنی آواز کو صاف کریں، سیدھا کریں، جب صفائی آ جائے گی آواز میں پھر اس میں جو مرضی تیار کریں وہ اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ اس چیز پہ بھی آپ دھیان دیں۔ اب آگے ایک تیسری ذہنی الجھن، اور یہ بھی کافی زیادہ لوگوں میں دیکھی گئی ہے کہ میں نے اپنے منہ کو کھولنے، ہاتھ اتنے ہلانے، وہ ہلانے، اور اس کے ذمہ دار کیا ہوتے ہیں؟ ان کو بتانے والے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان تو ایک آزادانہ طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے لیکن انہیں بتانے والے کہتے ہیں یار یہ منہ کھولتے برا لگتا ہے، یہ کرتے ہو برا لگتا ہے، وہ ایسے کرتے ہو برا لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ جانے کی، وہ صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اگر اپنی نعت میں سوز اور اثر پیدا کرنا ہے، اس کا تعلق آپ کے مائنڈ سے ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پرفارمنس میں چاشنی لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ مائنڈ آپ کا اس وقت کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہو، مثلاً آپ اگر پڑھ رہے ہیں کوئی نعت فاصلوں کو تکلف، آپ کا مائنڈ آپ کی گھریلو پریشانیوں کی طرف جا رہا ہے، آپ ریکارڈنگ سن کے دیکھ لیجئے گا بعد میں اس میں وہ سوز اور اثر تاثیر نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا مینٹلی طور پہ آپ سیٹسفائی نہیں تھے اور آپ کا جو گلا کسی اور طرف تھا، مائنڈ آپ کا کسی اور طرف تھا۔ تو جب انسان مطلب اپنی پرفارمنس سے ہٹ کے کوئی بات سوچتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کا جو آڈیو لیول ہے اس سے انسان لوز کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ نے منہ کم کھولنا ہے، اس کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ اس چیز پہ ہوگا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میں پڑھتے ہوئے خوبصورت لگوں۔ اچھا پڑھتے ہوئے تو خوبصورت لگیں گے، بعد میں آپ کی آڈیوز کہ آپ نہیں چاہتے کہ میری آڈیوز جو ہیں وہ شیئر ہوں، اس پہ لوگ ٹک ٹاک پہ اس پہ لوگ جو ہے ٹرینڈ بنانا شروع کریں، یہ دل کرتا ہے، یہ نہیں ممکن ہوگا کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیوز کی طرف دھیان دیا ہے، آڈیو کی طرف نہیں دیا۔ اور پھر کیا ہوگا، ایک وقت ایسا کہ آپ پڑھتے ہوئے خوبصورت لگیں گے، آواز سننے کا دل نہیں کرے گا۔ اپنے آپ کو ان ذہنی الجھنوں سے آزاد کریں۔ اگر آپ نیچرل طور پہ اگر آپ کے ہاتھ ہلتے ہیں، اگر آپ کا منہ کھلتا ہے اور منہ کھول کے آپ کا پورا سر لگتا ہے تو کم منہ کھولنے سے آپ کا پورا سر نہیں لگے گا۔ اس چیز سے اوائڈ کریں اور اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔